سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو آج ڈیپیوٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر نے کہا کہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. انڈس واٹر ٹریٹی کو آف کورس معطل کیا ہے بھارت نے, تو اس کے اوپر یہ بات انہوں نے کی, اعلامیے میں بھی اس کا ذکر ہے. ان لیگل ٹرمز وٹ ڈز دس مین؟ مطلب کہ حکومت جب یہ کہہ رہی ہے تو یہ اب ہم جیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کا قانونی مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے تو اس پہ بڑا ایکسٹینسولی کام کیا ہوا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی آف 1960. یہ جب معاہدہ ہوا دونوں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, تو یہ اٹ واز بروکرڈ اور رادر میڈیٹڈ بائی دا ورلڈ بینک, اور ورلڈ بینک نے جو ہے اس کو انشور کیا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں آن دا ایسٹرن اینڈ دا ویسٹرن جو ٹریبیوٹریز ہیں یا ریورز ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ تمام تر معاملہ, اور وہ سیٹلڈ پرنسپل ہے, اور یہ ابھی سے نہیں 1960 کی دہائی سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے یہ سب تمام تر معاملہ. اور ہماری بہت ساری جو جنگیں ہوئی اس کے اندر اس ٹریٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا, کبھی بھی نہیں پڑا. مطلب جتنی بھی آپ کی وارز ہوئی تو اس کے اوپر کبھی بھی افیکٹ نہیں آیا. ان لیگل ٹرمز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا نے جو اقدام اٹھایا ہے ہولڈنگ دس ٹریٹی ان ابینس, یا اس کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے, تو یونیلیٹرلی یہ ہو نہیں سکتا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل لا. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو اس ٹریٹی کے بیچ میں یا اس ٹریٹی کے اوپر, بے تحاشا کشن گنگا ہو گیا, بغلیار ڈیم ہو گیا جو انڈیا نے بنایا, اور ہم پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے گئے وہاں پہ بھی, اور وہاں پہ بھی ہم نے تمام تر مقدمہ سامنے رکھا. ایشو یہ آیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو اگر ڈسپیوٹ ہے اس ٹریٹی کی کسی شخص سے, یا کوئی ایسا ایشو ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ وائلیشن ہے, اس کے لیے پرماننٹ کمیشن جو اس کی ہے, اس کے دونوں کمیشنز پاکستان سے بھی ہوتے ہیں انڈیا سے بھی ہوتے ہیں, وہ آپس میں طے کرتے ہیں, نہیں تو پھر وہ پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن جاتا ہے. اب یہاں پہ انڈیا نے یہ پہلی دفعہ اس پوری ٹریٹی کا جو سسپینشن ہے یا ہولڈنگ دس ان ابینس, یہ ایک ایکٹ آف وار ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل جو ڈیسائیڈڈ میکنزم تھا, جو ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے ود دی میڈیشن یا بروکریج آف دا ورلڈ بینک وچ از ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ان اٹسیلف. ظاہری بات ہے کہ اگر اس طرح کا یک طرفہ اقدام اگر اٹھایا جائے گا تو پاکستان تو بالکل اس کے اوپر جو حتی الامکان ہمارے جو لیگل ریکورس ہے ہم استعمال کریں گے. اسی لیے میں نے کل بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے ذکر کیا, میں نے کہا کہ جی یہاں پہ ہم ورلڈ بینک بھی ہمارے پاس ایک ایونیو ہے, اور ہمارے پاس پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی ہے, اور یونائٹڈ نیشنز بھی ہے. تو سر آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے, کیا آج میٹنگ میں یہ بات ہوئی جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اب آپشنز ہیں اور ہم رجوع کر سکتے ہیں یا کورٹ کو یا ورلڈ بینک کو یا یو این کو, کیا یہ آپشنز ڈسکس ہوئے؟ بالکل. یہ تمام تر معاملہ جو ہے اعلامیے میں جو آج پریسر کیا ہے, تمام تر وزراء نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس کو لیڈ کیا, اس میں واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکورسز موجود ہیں, کیونکہ وزیر قانون بھی اس میں موجود تھے, یعنی کہ ہم قانونی جو رستہ ہے اس کو دیکھیں. مہذب معاشرے میں مہذب ممالک تو یہی کرتے ہیں کہ قانونی جو رستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سائڈ یا ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا معاملہ, کیونکہ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے, اس کے اگر امینڈمنٹ کی بھی بات کی جائے, اس کی کینسلیشن کی بھی بات کی جائے, اس کو وائڈ کرنے کی بھی بات کی جائے, تو دونوں پارٹیز نے میوچولی ایگری کرنا ہے. وی آر رننگ آؤٹ ٹائم. یہ بتائیے گا کہ obviously ہماری طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم we can back out from the Simla agreement for example, یا اور جو bilateral agreements ہیں. یہ اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے, یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے IWT سے پل آؤٹ کیا تو ہم یہ کریں گے؟ کیونکہ ڈار صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو ڈیمارش ملا اس میں اس کا ذکر نہیں تھا, مگر جو گفتگو وہاں ان کے فارن آفس کے اسپوکسمین نے کی اس میں ذکر تھا. تو آپ لوگ یہ اب ڈسٹنکشن کر رہے ہیں, اینڈ ہماری جو یہ بائی لیٹرل کے اوپر اناؤنسمنٹ آئی ہے کر رہے ہیں یا ابھی کریں گے اگر انہوں نے کیا؟ عارفہ صاحبہ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ اندیہ دیا کہ دس از واٹ وی کین ڈو, صحیح. سو میک نو مسٹیک, اگر آپ نے اپنی ون سائیڈڈ جو ڈیمارش بھی ہمارے وہاں پہ شارجہ فیئر کو بلایا ہوا تھا, اس میں واقعتاً جو ڈار صاحب نے ایز فارن منسٹر ذکر کیا کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی, کیونکہ وہاں سے بھی جو ہمیں
اطلاعات آئی ہیں اس میں قطعاً یہ ایسا ذکر نہیں تھا. اور یہاں پہ بھی ان کے شارج افیئر کو بھی بلا کے جو ہم نے بات کی, ہم نے کہا یہ تو آپ نے جو ڈیمارچ کیا اس ہمارے جو شارج افیئر ہیں اس میں تو ذکر نہیں ہے, یہ آفٹر تھاٹ ہے تمام تر معاملہ, اور آپ یہ اگر اس کو کسی اور سمت لے کے جانا چاہتے ہیں تو دین سو بی اٹ. ہم تو اپنا جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں اس پہ یہ تمام تر معاملہ اٹھائیں گے, whether that's the UN, whether that's the World Bank, whether that's the Permanent Court of International Arbitration. مگر سمجھنے کی میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ابھی تک ہم نے بائیلیٹرل ٹریٹی سے پل آؤٹ نہیں کیا, ہم کریں گے اگر وہ آئی ڈبلیو ٹی پہ کوئی ان کی آگے. جی بالکل, کیونکہ اس پہ بھی صرف ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا, ابھی آگے تو انہوں نے کوئی واضح طور پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ کوئی پانی کا جو ہے فلو ہے اس کو روک لیا ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ, کوئی ایسی چیز تو سامنے نہیں آئی ہے ابھی تو. فی الوقت تو اٹس ٹو ارلی to comment on this. ہم نے تو یہ بتایا کہ اگر آپ کریں گے تو then there are other bilateral agreements as well, not just Shimla agreement. شملہ کے علاوہ بھی کافی agreements ہیں جو bilateral agreements ہیں, ان تمام پہ بھی پھر ہمارا جو ہے جو کہ بروکرڈ نہیں ہے کسی انٹرنیشنل تھرڈ پارٹی کے تحت, جو کہ ہمارے آپس کے بیچ میں ہیں, جن کو ہم پھر یونیلیٹرلی ہم بھی ان کو ہیلڈ ان ابینس کریں گے یا ان کو سسپینڈ کر دیں گے. بالکل صحیح سر. وقت کیونکہ ذرا کم ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آج وزیر اعظم صاحب سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی رپورٹس آئیں کہ شاید حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, آفر کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ابھی کے لیے جو یہ سارا کنال یا نہری معاملہ ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں, اس کو بھی ابیئنس میں رکھ لیں, ٹو یوز دا سیم ڈپلومیٹک لینگویج. فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا تھا کیونکہ سر میڈیا میں سٹوریز بھی کل سے صبح سے چل ہی رہی تھیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں اور حکومت پر کر دیا اس لیے وہ آ رہے ہیں, تو کچھ آپ بتائیں گے؟ میں اس پہ آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ فی الوقت the gravity of the situation, the sensitivity of the situation right now, مطلب ایک طرف تو کنال کا تمام تر معاملہ ہے کہ جو ریور انڈس سے آگے جو تمام تر کنالز بننے ہیں یا کرنا ہے یا جو بھی معاملہ جس طرح بھی جو ریزرویشن 6 کنالز کے اوپر ہے پیپلز پارٹی کو, فی الوقت تو ہمیں دیکھیں اپنے گھر کے اندر کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہیے. اینڈ اگر یہ فیصلہ پی ایم صاحب کی ملاقات کے بعد ہو بھی جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے کہ فی الوقت ہالٹ کر دیں اس تمام تر معاملے کو, بیکاز وی آر ایکچولی ناؤ focused on fighting the bigger enemy that's outside, جو ہمارا ایک collectively جو ہے بحثیت قوم بحثیت ملک جو ہے انڈیا اگر ہمارے اوپر اس طرح کی بات کرتا ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کے اوپر بات کرتا ہے یا الزامات لگاتا ہے, فالس فلیگ آپریشن اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, اینڈ آؤٹ رائٹلی سویپنگ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے, تو ہمیں ایک جوائنٹ فرنٹ اور کنسرٹڈ فرنٹ دکھانا ہے تمام تر ایشو پہ. آپ کنفرم کر رہے ہیں یا نہیں کنفرم؟ دیکھیں I can neither confirm or deny because ہم نے ہمیشہ سے میں یہ چیز ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ on the floor of the house لا منسٹر صاحب نے بھی, نہیں سر وہ پرانی بات نہ کرے, وقت کم ہے, یہ بتائیں کہ آج کی جو یہ اطلاعات میڈیا رپورٹس کی ہیں کہ وہ کر دیا, وہ آپ کنفرم نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہم کنسلٹیشن کریں گے اور جو ریزرویشنز ہیں وہ ایک سٹنگ میں تو ختم نہیں ہو سکتی. اور سر پھر آپ کی بات سے مجھے یہ بھی سمجھ آئے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو معطل کر دیں یا التوا میں ڈال دیں تو وہ صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ ایک کرائسس ٹائپ سچویشن ہے, اس لیے مطلب کہ it will only be a temporary I think right now the time at this critical juncture جس پہ ابھی ہم ہیں فی الوقت اس تمام تر معاملے کو لے کے, I think یہ کنالز کا معاملہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ابھی فی الوقت ہمیں اپنے نیشنل سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہے, بہت جوائنٹ فرنٹ پہ فوکس کرنا ہے.